عزیز دوستو السلام علیکم۔ سال تھا 1983 کا۔ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے دنیا کو ممکنہ ایٹمی جنگ سے بچا لیا۔ 26 ستمبر 1983 کو سوویت یونین کے جوہری وارننگ سسٹم نے امریکہ سے کئی بیلسٹک میزائلوں کے لانچ ہونے کی غلط اطلاع دی۔ یہ ایسا وقت تھا جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں کا تناؤ بہت زیادہ تھا۔ سوویت یونین کے وارننگ سسٹم نے یہ اشارہ دیا کہ امریکہ نے سوویت یونین پر جوہری حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت اسٹینسلاو پیٹروف نامی ایک سوویت افسر ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اس اطلاع کو درست مانتے ہوئے جوابی حملے کا حکم دے دیتے یا پھر انتظار کرتے۔ پیٹروف نے سسٹم کی اطلاع پر فوراً عمل کرنے کی بجائے اس پر شک کیا اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر امریکہ واقعی حملہ کر رہا ہوتا تو وہ زیادہ میزائل داغتا، نہ کہ صرف چند۔ مزید تحقیقات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وارننگ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے تھی اور امریکہ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ پیٹروف کا یہ فیصلہ کہ فوری جوابی حملہ نہ کیا جائے دنیا کو ممکنہ جوہری تباہی سے بچا گیا۔ اگر انہوں نے جوابی حملے کا حکم دیا ہوتا تو اس کا نتیجہ ایک مکمل جوہری جنگ کی صورت میں نکل سکتا تھا، جس کے تباہ کن اثرات پوری دنیا پر پڑتے، کیونکہ 1983 میں سرد جنگ کے دوران امریکہ اور روس کے پاس بہت بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار موجود تھے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان شدید عسکری مقابلہ تھا اور جوہری ہتھیاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 1983 میں امریکہ کے پاس تقریباً 23,000 ایٹمی وار ہیڈز موجود تھے۔ یہ ہتھیار مختلف اقسام کے تھے۔ دوسری طرف 1983 میں سوویت یونین کے پاس تقریباً 35,000 جوہری وار ہیڈز تھے۔ یہ ہتھیار بھی امریکہ کے ہتھیاروں کی طرح مختلف اقسام کے تھے، جن میں زمین سے فائر ہونے والے میزائل، آبدوزوں کے میزائل اور فضائی بم شامل تھے۔ یہ تعداد 1980 کی دہائی میں عروج پر تھی اور دونوں ممالک کے درمیان اسلحے کی دوڑ نے دنیا کو ایک جوہری جنگ کے خطرے سے دوچار کر رکھا تھا۔ تاہم بعد میں کئی بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ان ہتھیاروں کی تعداد کو کم کیا گیا، اور اگر رشیا کا وہ فوجی افسر میزائل امریکہ پر فائر کر دیتا تو امریکہ بھی اپنی جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے جوابی حملہ کرتا۔ دونوں ممالک کے پاس اس وقت ہزاروں جوہری وار ہیڈز موجود تھے جو کہ فوری طور پر فائر کیے جا سکتے تھے۔ اگر دونوں طرف سے یہ میزائل حملے ہوتے تو رشیا اور امریکہ کے درمیان جنگ صرف ان دو ممالک تک محدود نہ رہتی۔ نیٹو اور وارسا معاہدے کے تحت دونوں طرف کے اتحادی ممالک بھی شامل ہو جاتے، جس سے یہ ایک عالمی جنگ بن جاتی۔ یورپ، ایشیا اور شاید دنیا کے دیگر حصے بھی اس جنگ میں متاثر ہوتے۔ جوہری بم دھماکوں کی وجہ سے بڑے شہروں میں لاکھوں افراد ہلاک ہو جاتے۔ ماسکو، واشنگٹن، نیو یارک، لندن اور دیگر بڑے شہر مکمل طور پر تباہ ہو سکتے تھے۔ ریڈیشن سے زندہ بچ جانے والے افراد شدید بیماریوں اور معذوری کا شکار ہو جاتے۔ جوہری حملے کے بعد کا یہ خدشہ ہوتا کہ زمین کی فضا میں دھواں اور راکھ چھا جاتی، سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پاتی اور زمین کا درجہ حرارت بہت نیچے چلا جاتا۔ یہ صورتحال خوراک کی قلت، فصلوں کی تباہی اور وسیع پیمانے پر قحط کا سبب بن سکتی تھی۔ رشیا اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کا اختتام ضرور ہو جاتا، لیکن دونوں میں سے ایک بھی محفوظ نہ رہتا۔ دونوں ملکوں کے انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتے اور اس کے نتیجے میں دنیا کا طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل جاتا۔ یہ دنیا کے لیے ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا اور پیٹروف کا فیصلہ نہ صرف رشیا بلکہ پوری دنیا کو ممکنہ تباہی سے بچا گیا۔ اس لیے 1983 کا یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح ایک انسان کا فیصلہ پوری دنیا کو بچا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا اور دنیا آج بھی اسے ایک میریکل کے نام سے جانتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔